شہر کے مہنگے ترین ہسپتال کے اس کمرے میں زخموں سے چور بدن سے وہ کئی دن سے زیر علاج تھیں۔ کشادہ صاف ستھرا کمرہ، چابک دستی سے کام کرتا اسٹاف، خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے بار بار چیک کرتے ڈاکٹرز دولت کی اہمیت اجاگر کر رہے تھے، مگر یہ سب ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ مسز ثریا بابر کاروباری حلقے کا ایک جانا پہچانا نام تھی۔ ایسی پیشہ وارانہ آؤ بھگت ان کے لیے معمول کا حصہ تھی۔ جو چیز انہیں دواؤں سے زیادہ تقویت دے رہی تھی وہ رشتوں کی خوبصورتی تھی۔ وہ خود سے منسلک رشتوں کی محبت، اپنے لیے فکر مند چہرے اور ان کی روح کو تسکین دے رہے تھے۔ ان سب کے باوجود بھی دل و دماغ کی ایک مسلسل الجھن ذہن پر سوار تھی۔ دماغ جو منطق سے سوچتا تھا اور سب پر شک کر کے انہیں کٹہرے میں لا کھڑا کرتا تھا۔ دل جو اتنی توجہ پا کر پگھلا جا رہا تھا اور دماغ کے تمام اندیشے ایک اتفاقی حادثے کی پٹاری میں بند کر دینا چاہتا تھا۔ بس ایک اور چمچ لے لیں مما، ان کی بیٹی لائبہ سوپ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑے اصرار کر رہی تھی۔ انہوں نے پیار بھری نظر اپنی لاڈلی بیٹی پر ڈالی جو کبھی ان سے اتنی قریب نہ تھی۔ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اپنے طبقے کے دیگر لوگوں کی طرح لائبہ بھی شخصی آزادی کی قائل تھی۔ وہ کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتی تھی، چاہے وہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اب غیر متوقع طور پر ماں کی محبت میں بے قرار، گھر بار چھوڑے، دواؤں کی بو سے بھرے اسپتال میں ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی۔ اس حادثے نے ثریا کو جہاں موت سے بہت قریب دکھا، وہاں دلوں میں چھپی محبت بھی آشکار کی تھی۔ سعود کے بار بار اصرار پر آخر انہوں نے ہی لائبہ کو زبردستی 2-3 بار گھر بھیجا تاکہ وہ کچھ آرام کر لے۔ سعود لائبہ کا محبوب شوہر تھا۔ پہلی بار جب لائبہ اسے نوکری دلوانے آفس لے کر آئی تھی تو وہ انہیں ایک نظر نہیں بھایا تھا۔ لمبے بالوں کی پونی، ہاتھ میں بینڈ، منہ میں چنگم کے ساتھ ان کے شاندار آفس پر ستائشی نظریں دوڑاتا لاؤبالی سا نوجوان ان کی بیٹی کا انتخاب تھا۔ سعود کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ثریا کا خیال تھا کہ وہ محنت سے جان چھڑا کر لائبہ کے ذریعے ایک چھلانگ میں ترقی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے سعود کو رد کر دیا تھا۔ بابر ہمیشہ کی طرح ہر فیصلے میں اس کے ساتھ کھڑے تھے، مگر لائبہ کے اصرار بلکہ ضد اور ہر درمی سے جب یہ شادی ہوئی تو یہ انہیں اندازہ ہوا کہ سعود اپنے حلیے کے برعکس بہت سلجھا ہوا نوجوان تھا۔ انہیں عزت دیتا، لائبہ سے محبت کرتا، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ کسی قسم کے مطالبات تو دور کی بات، وہ اسے جب بھی کچھ دیتی تو وہ لینے سے انکار کر دیتا تھا۔ انہیں اتنی دولت کا کیا کرنا تھا اگر اکلوتی بیٹی کے کام نہ آتی؟ سو اصرار کر کے لائبہ کو رخصت کرنے کی بجائے سعود کو ہی اپنے عالیشان بنگلے میں رکھ لیا اور اپنی کمپنی میں بھی جگہ دے دی۔ سعود نے کبھی انہیں مایوس نہیں کیا، وہ انہیں ماں جیسی عزت دیتا اور محنت سے کام کرتا تھا۔ اب بھی وہ اپنے پرانے انداز میں ان کی خیریت معلوم کرنے آ جاتا۔ ثریا دماغ میں خط بط کرتے سوالات چھپائے بظاہر مسکرا کر ملتی، لیکن نظریں گہرائی سے اس کا جائزہ لیتی رہتیں۔ شاید میرا پہلا تاثر ہی درست تھا۔ سعود دولت کی حرص میں تمام اخلاقیات بھلا چکا ہے، لیکن لائبہ کتنی بھی ہر دھرم سہی، لیکن وہ اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی۔ آخر میں اس کی ماں ہوں۔ مختلف سوچیں ہر وقت دماغ میں سرسراتی رہتی تھیں۔ حادثے کا کٹن وقت ابھی یادداشت کے پردے سے محو نہیں ہوا تھا جب سنسان سڑک پر ٹرک انہیں ٹکر مار کر بھاگا تھا۔ یہ معجزہ ہی تھا کہ وہ صرف زندہ بچی تھیں، بلکہ خطرے سے باہر بھی تھیں۔ گاڑی کا دروازہ لاک نہیں تھا، ایک دم دروازہ کھل کر وہ جھٹکے سے دور جا گریں۔ گاڑی پوری طرح تباہ ہو گئی، جبکہ وہ کتنی ہی دیر نیم بے ہوشی کے عالم میں مدد کی منتظر پڑی رہیں۔ اپنے گھر والوں کے چہرے ان کی نظروں میں گھومتے رہے۔ سڑک کنارے تڑپ تڑپ کر بے کسی کی موت مرنے کا تصور روح فرسا تھا۔ اللہ کسی کو بھیج دے، اگر مرنا ہی ہے تو کم از کم یوں لاوارث لاش تو نہ کہلائے میری۔ زخم زخم بدن اور ڈوبتے دل سے انہوں نے دعا کی۔ شاید قبولیت کا وقت تھا، تبھی اس ویران سڑک پر چند لڑکے ان کی مدد کو آ گئے۔ ان لڑکوں نے ہی پولیس کو بلوایا اور انہیں اسپتال پہنچایا۔ جب وہ سرکاری اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھیں تب ان کے گھر والے انہیں پورے شہر میں ڈھونڈ رہے تھے۔ پتہ چلتے ہی انہوں نے ثریا کو مہنگے ترین اسپتال میں اچھے علاج کے لیے منتقل کیا۔ بہترین نگہداشت، خیال اور محبت کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ تیزی سے روبائے صحت تھیں۔ ان کا کوئی دشمن نہ تھا۔ پولیس کو دیے گئے بیان میں انہوں نے کسی پر شک ظاہر نہیں کیا تھا۔
ٹرک والا موقع سے فرار ہو چکا تھا۔ پولیس نے بھی اسے ایک حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی تھی۔ سعود کا بھی یہی خیال تھا کہ ٹرک ڈرائیور کا پکڑے جانا ممکن نہیں، سو اس وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ بابر سعود سے متفق نہ تھا۔ وہ ڈرائیور کو ڈھونڈنے اور سزا دلوانے کے لیے اپنے تمام تعلقات استعمال کر رہا تھا۔ انہوں نے بھی اپنے خدشات صرف بابر ہی سے بیان کیے تھے، اس کے علاوہ وہ کسی پر اعتبار بھی تو نہیں کر سکتی تھیں۔ اپنے معمولی تنخواہ دار لیکن بہت زیادہ محبت لٹانے والے شریک حیات کا خیال ان کے لب پر مسکان بکھیر گیا۔ انہوں نے ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری تھی۔ اپنی مصروف زندگی میں بھی انہوں نے اپنے شوہر کو کبھی فراموش نہ کیا، اس کا خیال رکھا، سدا اس کی وفادار رہیں۔ آسمان سی بلندیوں کو چھوتے، ہر زینے پر چڑھتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ کامرانیوں کی عروج پا کر بھی اپنے رشتے کو غیر متوازن نہ ہونے دیا۔ تبھی تو اب اتنے دن سے وہ فکر مند ان کے سرہانے کھڑا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والا شخص تھا جس کے اندر تک پہنچنا بہت مشکل تھا، لیکن اس سے بچھڑ جانے کے خوف نے ان کے خول میں دراڑ ڈال دی تھی۔ ان کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دکھتا تو نرسوں پر برستا کہ وقت پر پین کلر تو نہیں دیتی۔ پھر خیال آتا کہ ڈاکٹروں کے پیچھے یہ معلوم کرنے جاتا کہ ان دواؤں کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں جن سے صحت متاثر ہو جائے۔ سوچوں کہ تانے بانے ایک دم لائبہ کی آواز سے ٹوٹے، درد تو نہیں ہو رہا؟ سوپ پلا کر نیپکن سے ان کا منہ صاف کرتے ہوئے لائبہ پیار سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، زید کہاں ہے؟ نرم مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ اپنے بھائی کے بارے میں دریافت کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں، ضرورت پڑی تو آپ کو علاج کے لیے باہر لے جائیں گے، لائبہ نے چیزیں سیٹ کرتے ہوئے جواب دیا، تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ زندگی نے انہیں بہت نوازا تھا۔ مڈل کلاس کی وہ عام سی ایک اپنی جان فشانی کے بل پر نامور بزنس وومن بنی تھیں۔ انہوں نے بہت محنت کی تھی، کامیابی پانے کے لیے دن رات کام کیا تھا اور بے پناہ مصروف زندگی گزاری تھی، لیکن اپنے عروج کی سرشاری میں کبھی خود سے جڑے رشتوں کو نہیں بھولی تھیں۔ وہ انہیں وقت تو نہیں دے سکی، لیکن محبت اور احساسات میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اولاد کی طرح چاہا اور ساتھ ساتھ رکھا۔ وہ ان کا بھائی نہیں بلکہ وہ وعدہ تھا جو انہوں نے خود سے کیا تھا۔ اس کی ہر خواہش پوری کر کے انہیں یوں محسوس ہوتا کہ وہ اپنے والدین کی ان اندیکھی دعاؤں کے اثار میں آ گئی ہیں۔ ان سے بہت خوش ہیں۔ زید عمر میں ان سے کافی چھوٹا تھا۔ انہوں نے ماں بن کر کسی صلے کی تمنا کیے بغیر اسے پالا تھا۔ ان کے لاڈ پیار نے اسے کافی غیر ذمہ دار بنا دیا تھا۔ تعلیم مکمل کر کے سنجیدگی سے اپنا کیریئر بنانے کی بجائے وہ فضول تفریحات میں وقت کا ضیاع کرتا۔ ابھی وہ دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پر نکلا ہوا تھا۔ ان کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی جس طرح وہ سب سیر و تفریح چھوڑ چھاڑ کر فوراً ہسپتال پہنچا تھا، اس نے ان کا دل جیت لیا۔ ماں جیسی بہن کی تکلیف پر اس کے بے اختیار بہتے آنسو اس کے سچے جذبات کے غماز تھے۔ انہیں اس سے بہت محبت تھی۔ اس کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باوجود انہیں یقین تھا کہ وہ اس حادثے میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی شہر میں غیر موجودگی تھی، دوسرا وہ خود اس حادثے کو اقدام قتل مانتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ ان کا علاج جاری تھا۔ ان کی دلی کیفیت سے بے خبر زید اپنی تسلی کے لیے مستقل دوسرے ہسپتالوں اور ڈاکٹر سے رابطے میں تھا کہ کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ یہ سب کچھ ان کی محنت اور ساری زندگی کی محنت کا ثمر ہی تو تھا۔ یہ مقام اور رشتے انہوں نے بہت محنت سے کمائے تھے۔ خود سے جڑے رشتوں سے ان کی محبت ہی تھی کہ وہ سب پر دل کھول کر خرچ کرتیں۔ بعد اوقات تو ان کے شوہر کو بھی بہت فکر ہو جاتی۔ سعود کے لیے نئی گاڑی لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیا بیٹی کے ساتھ داماد کو بھی پالو گی؟ زید کو بھی کام پر لگاؤ، بڑا ہو گیا ہے، اب لگتا ہے تم اپنی محنت کی کمائی یوں ہی لٹا دو گی۔ وہ ہنس کر ٹال جاتی۔ یہ چند رشتے ہی تو ہیں ان کی زندگی تھے، ان سے کیا حساب کتاب کرنا۔ جب انہیں ہسپتال کے بستر پر ہوش آیا تو سب کے ہوائیاں اپنے اڑے چہروں پر لرزتے لب کے ساتھ اپنی زندگی اور سلامتی کی دعائیں انہیں بے پایاں مسرت سے ہمکنار کر گئیں۔ بلا شبہ میں بہت امیر ہوں کیونکہ میں محبت اور دعا کے خزانوں سے مالا مال ہوں، تفاخر سے انہوں نے سوچا۔ ایک دو دن جب دماغ نے تسلی سے کام کرنا شروع کیا تو بے شمار خیال آنے لگے۔ یہ حادثہ ان کے قتل کی سازش لگتا تھا۔ ایسا کون تھا جو ان کے قتل سے فائدہ ہوتا، جسے ان کے قتل سے فائدہ ہوتا؟ سوچ سوچ کر ان کا دماغ تھک گیا تھا۔ انہوں نے بہت پیار سے ان پیارے رشتوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ وہ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی
اپنی وصیت میں چند تبدیلیوں کے بعد اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گی۔ ابھی ان کے لیے ہلنا جلنا محال تھا، سو انہوں نے کاروباری امور کے لیے ہسپتال میں ہی مینیجر اور وکیل کو بلوانا چاہا، لیکن ان کے خیر خواہوں نے محبت بھری دھونس کے ساتھ انہیں کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا۔ رات بہت ہو چکی تھی، وہ پلکیں موندے لیٹی تھیں، کمرہ خالی تھا جب ایک نرس نے آ کر ان کی ڈرپ میں انجیکشن شامل کیا۔ انہوں نے مسکرا کر نرس کو دیکھنا چاہا، لیکن وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ وہ ان کے ہاتھ سے پٹی کھولنے اور بینڈیج ہٹانے میں مصروف تھی۔ وہ سوال کرنا چاہتی تھیں، لیکن انجیکشن سریع الاثر تھا، یعنی تیزی سے اثر کر گیا۔ ان کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں اور جسم میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ حلق سے آواز نکلنا محال تھا۔ انہیں دروازہ کھلنے اور نرس بولنے کی آواز آئی، اندر آ کر جلدی سے انگوٹھا لگوا لیں، مجھے دوبارہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے پٹی بھی تو کرنی ہے۔ پوسٹ مارٹم نہ ہی ہو تو بہتر ہے، ورنہ سیاہی نظروں میں آ جائے گی۔ نرس نہ جانے کس سے مخاطب تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں بہت کچھ منکشف ہوا۔ تو حادثہ واقعی محض حادثہ نہ تھا، وہ جسم کی ساری ہمت مجتمع کر کے بھی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھیں۔ سن ہوتے جسم کے ساتھ اپنے تمام حسیات مرتکز کر کے اپنے مجرم کو پہچاننا چاہ رہی تھیں، مگر محض فائل کے صفحے الٹنے پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ بس منٹوں کا کام ہے۔ پھر ایک روشنی کا جھماکا ہوا اور اپنے قابل اعتبار اور بہت پیار سے زندگی گزارنے اور ساتھ نبھانے کا وعدہ کرنے والے شوہر کی آواز اور اپنے انگوٹھے پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ کیسا ساتھ تھا؟ کیا محبت اور سچے جذبوں کے بھی کئی روپ ہو سکتے ہیں؟ جو زندگی کے ہر محاذ پر اپنی بیوی سے 2 قدم پیچھے ہو کر ہی چلتا رہا، جسے وہ اس کا پیار اور خلوص سمجھتی رہیں، مگر کیا خبر تھی کہ اس کا احساس کمتری اس شخص کو دوہری شخصیت میں ڈھال دے گا۔ دوست سے پیارا جیون ساتھی تھا، وہی دشمن نکلا۔